بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام زمانہ کی والدہ نرجس خاتون کو یہ ہدیہ کرنا، یہ تقریباً آج سے 22 سال پہلے میں نے یہاں پڑھا تھا، لیکن اس میں بھی یہی تھا کہ ریگولر نہیں، جتنے دن یہ ایپیڈیمک ہے اتنے دن تک پڑھو، جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو بند کر دو۔ اچھا، تو یہ تو دونوں طریقے سے میں نے جواب دیا۔ اب یہ اس میں ایک تیسرا پوائنٹ بھی آ رہا ہے، دیٹس آل۔ پہلا جواب تو یہی ہوا کہ ناٹ آل علماء، بلکہ یہ کہیے کہ سم علماء کے اندر مراد ہے 10%، 15%، وہ منع کرتے ہیں زیارت عاشورہ سے نہیں، اس کو ڈیلی پڑھنے سے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو باقی 80% علماء وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو پرابلم ان ریسائٹنگ ایوری ڈے، وہ بھی کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی روایت دیکھیں، واقعات دیکھیں، علماء کے ایکسپیرینس دیکھیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ پرابلم کے لیے پڑھو، جب پرابلم سالو ہو جائے تو بند کر دو، یا یہ کہ اگر کوئی اس کا پیریڈ بتایا گیا ہے اس کے بعد بند کر دو، ایون پرابلم سالو نہ ہوا ہو۔ دو، اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ آپ کو اپنے بہت بڑے بڑے مراجع کے حالات میں ملے گا کہ وہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے جبکہ کوئی پرابلم بھی ان کو نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے تاکہ اسپریچولی ایک ہائی اسٹیٹس کو حاصل کریں۔ اور کئی علماء کے حالات میں ملے گا، مثلا سب سے مشہور نام آج کے زمانے میں اس حوالے سے آتا ہے آغا بہجت کا۔ حال ہی میں انتقال ہوا ہے، یعنی پچھلے 10 سال کے اندر، لیکن بہت مشہور تھے اس اعتبار سے کہ میریکل دکھاتے تھے۔ ان کے حالات میں ملے گا کہ وہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ تو اب یہ جو تیسرا پوائنٹ میں نے رکھا، اس میں تو پھر یہ ہوا کہ ڈیلی پڑھنا چاہیے، وہ 40 دن 11 دن وہ نہیں۔ یہ تیسرے پوائنٹ کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کچھ بہت ہی اسٹرانگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو آدمی آلریڈی ٹرینڈ ہو وہ تو اس کو کر سکتا ہے، لیکن جب بالکل ایک نیا آدمی ہے، اب مثلا ایگزامپل تو میں بہت ہی چیپ ٹائپ کی دے رہا ہوں یا بہت ہی لائٹ ٹائپ کی، ریسلنگ ہے۔ اگر آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے ریسلنگ، اس نے یوں کیا اس نے وہ کیا، تو آپ کو لگے گا میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی اتر جائیں گے۔ وہ ڈسکلیمر بھی ڈالتے ہیں آج کل کہ یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں، آلریڈی ٹرینڈ ہیں، آپ اس کی کاپی اپنے گھر میں نہ کیجیے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اسی طرح ویٹ لفٹر ہے، وہ جتنا ویٹ اٹھاتا ہے اتنا اگر ایک عام آدمی اٹھا لے تو شاید اس کے کڈنی ڈیمیج ہو جائے، شاید اس کی بیک ٹوٹ جائے۔ وہ عام آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے ٹریننگ لینا ہوگی، گریجولی اسے وہ ویٹ بڑھانا پڑے گا۔ اور کتنی میں مثالیں دے دوں۔ سوئمنگ اگر ہم نے دیکھی، ہم نے کہا اچھا سوئمنگ تو بہت آسان ہے، یوں ہاتھ مارا یوں پیر مارا، دیکھو سوئمر کیسے چلا گیا، آپ ڈوب جائیں گے، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو مراجع کے حالات آپ پڑھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دم زیارت عاشورہ شروع کر دی، انہوں نے اس سے پہلے اسپریچولی دوسرے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی پڑھتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور فائنل جملہ یہ کہ بہت ساری دوائیوں کے بارے میں آپ سنیں گے کہ اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن سب کو نہیں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی وہ خطرناک دوا کھا لے، اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، تو ہم کہیں کہ بھئی اس نے یہ دوا کھا لی یا میڈیسن لے لی یا ٹیبلٹ لے لی، اس میں تو لکھا تھا کڈنی فیل ہو جائے گا، اس میں تو لکھا تھا کہ چانسز ہے لیور فیل ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو نہیں ہوا، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 1% ہر آدمی کی اپنی فزیکل کنڈیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہر دوا کا یہی اصول ہے۔ تو اسی طرح سے اب آخری بات کہ آپ نے اپنے آپ کو اسپریچولی طاقتور کرنا شروع کیا، وہ آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ تو بس جادو کی طرح سے ادھر پڑھا پرابلم سالو ہو جائے۔ اس سے پہلے اتنی ٹریننگ لینا کہ مثلا سال کے اندر 6 مہینے روزے رکھنا، مثلا ہر رات کو 200 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ جو مراجع جہاں تک پہنچتے ہیں نا، ہم تو جا کے دیکھتے ہیں ان کا فائنل اسٹیج، اوہ یہ مرجع بن گئے۔ اسٹارٹ انہوں نے کہاں سے کیا تھا، کتنی انہوں نے اس وقت پرابلم برداشت کی تھی، تب جہاں تک پہنچے۔ شیخ مرتضیٰ کی ماں نے جب یہ جملہ، دیکھیے اسپیچ بن گئی، ایک سوال اسپیچ بن گیا۔ شیخ مرتضیٰ کی ماں نے جب جملہ کہا
یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں اپنی اسپیچ سے کہ امام زمانہ نے آ کر میرے بیٹے کو مجتہد کہا ہے، تو کہا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے پالا تھا کہ اگر وہ رسول بھی بن جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ اب یہ سلسلہ کیا چلا، یہ مرجع بنا ہے وہاں سے نہیں، اس کی ماں سے سٹارٹ ہوا۔ اب اس ایک جملہ ان کا کہا جو آج کل بہت سی عورتیں اس کو کاپی کرتی ہیں، لیکن خالی ایک جملے کی وجہ سے آغا سیستانی نہیں بنتے کہ بھائی میں نے اس کو بغیر وضو کے کبھی دودھ تک نہیں پلایا، لیکن یہ ایک چیز تھی۔ تو اتنے عرصے کے بعد، یہ اتنے سارے پرابلم، اتنی ساری پریکٹس سے گزرنے کے بعد جب وہ روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا ان کو بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ مرجع بن جاتے ہیں۔ یہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ان شارٹ، پرابلم میں پڑھیے، پرابلم ختم ہو جائے تو بیٹر یہ ہے کہ بند کر دیجیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اس کی وجہ سے پرابلم نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو سم علماء ہیں وہ سم علماء ہیں بہت کم، 10%، لیکن وہ 10% کوالٹی کے اعتبار سے وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے مشورے کو مان لیجئے۔ زیارت وارثہ وہ ڈیلی پڑھنے کا آخری جملہ یہ ہے کہ جب کوئی زیارت امین اللہ پڑھتا ہے فوراً فرشتے اس کو جو ہے زیارت کو سیو کرتے ہیں، آسمان پہ جا کے رسول خدا کے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ رسول خدا کے پاس آسمان میں مثلا ایک جگہ ہے جہاں پہ سب لوگوں کی زیارت رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ جب زمانے کے امام آئیں گے تو پھر رسول خدا جبرائیل کے ذریعے یہ زیارت امین اللہ امام زمانہ کو بھجوائیں گے، وہ سیل توڑیں گے، سیل ہوتی ہے، اور دیکھیں گے فلاں مومن نے زیارت پڑھی، فرشتوں سے کہیں گے یہ جہاں بھی ہے اس کو وہاں سے کال کر کے لاؤ۔ پوری روایت آپ کو زیارت امین اللہ کے آخر میں مل جائے گی مفاتیح کے اندر۔ یہ بہت اسٹرانگ زیارت اور بہت فائدہ مند زیارت ہے، اور اس کی روایت بہت اتھینٹک ہے۔ بہرحال اگر اب تک آپ کو 5 سال میں نقصان نہیں ہوا تو کنٹینیو کر تو سکتے ہیں، لیکن مشورہ وہی رہے گا جو ابھی آپ نے سنا کہ زیارت وارثہ اور زیارت امین اللہ۔ نیکسٹ، کتنا 15 منٹ لے لیا ہم نے؟ 10 منٹ، ہاں چلیں، اوکے، جزاک اللہ مولانا۔ نیکسٹ کویسچن، آپ نے مینشن کیا تھا اپنی اسپیچ میں کہ ڈیورس کے لیے 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہے، اور آپ نے شرط یہ بتائی تھی اس معیار کے عادل جو نماز جماعت بھی لیڈ کریں، اس لیول کے عادل ہونا۔ تو جو ڈیورس ہو چکی ہیں اور جن میں گواہ عادل نہیں تھے، اب کیا وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں یا اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ ڈیورس جو کہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، اور پہلے یہ تھا کہ ہم ڈیورس کے کچھ مسئلے بتائیں تو آڈینس میں 2%، 3%، 1% کی فیملی میں یہ واقعہ ہوتا تھا، تو وہاں پہ ہم لوگ آرام سے بات کر دیتے تھے کہ اگر تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو 1 اور 2% لوگ ہیں، بعد میں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آج کل تو رفلی ایک اسٹیمیٹ ہے میرا کہ 50% مجمع جو ہے اس کے ہاں، اس کی فیملی میں ڈیورس کوئی نہ کوئی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب میں دے دوں، ایک ٹرم اسلام میں استعمال ہوتی ہے عادل، جس کو انگریزی میں شاید ٹرانسلیشن جسٹ کہا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ انگریزی میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ عادل، عادل کے معنی ہیں وہ آدمی جو کوئی گناہ نہ کرتا ہو، نہ بڑا نہ چھوٹا، اور اگر کبھی اس سے بائی چانس گناہ ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کر لے۔ کیونکہ اگر میں آدھی ڈیفینیشن بتاتا تو آپ کہتے یہ تو خیر امام معصوم کی ڈیفینیشن ہے، گناہ ہو جائے کبھی بائی مسٹیک تو فوراً توبہ کر لیں، یعنی اس میں اتنا خوف خدا ہو، اور آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے وہ عادل ہے۔ نماز جماعت پڑھانے کی پہلی شرط ہے کہ عادل ہونا چاہیے۔ مون سائٹنگ کی وٹنس کے لیے پہلی شرط ہے کہ عادل ہونا چاہیے، صرف یہ کہ اس میں جو ایک شیخ مرتضیٰ نے نیا اجتہاد کیا اس کو چھوڑ کر، حتیٰ نجاست طہارت میں عادل ہونا چاہیے، واقعہ یہی آیت۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے عادل کا وجود طلاق کے اندر۔ نماز جماعت میں آپ نے کسی کو عادل سمجھ کر نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا وہ عادل نہیں ہے، تو آپ کی وہ نمازیں ویلڈ ہیں جو پاسٹ کی ہیں۔ جس دن آپ کے پاس نیوز آ گئی اس کے بعد ریپیٹ کرنا ہو سکتا ہے۔ مون سائٹنگ میں آپ نے کسی کو عادل سمجھ کے اپنا روزہ توڑ لیا کہ آج عید کا دن ہے، بعد میں پتہ چلا وہ نیوز غلط تھی، تو آپ کو روزے کی قضا کرنا ہے، لیکن وہ جو پینلٹی ہوتی ہے نا روزہ توڑنے کی، وہ آپ کو نہیں دینا۔ طلاق میں ایسا نہیں۔ اگر طلاق میں یہ وٹنس عادل نہیں، بلکہ یہاں تک بعض مراجع نے کہا ہے کہ اگر بعد میں بھی پتہ چلے
اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جب طلاق پڑھی جا رہی ہے اسی وقت پتہ ہے کہ یہ آدمی عادل نہیں ہے، لیکن ہم یہی سمجھے کہ بھائی دو آدمی اس کو سنیں گے، کوئی بھی دو سن لیں، کبھی کوئی جھگڑا ہوگا تو وہ جا کے وٹنس بنیں گے. طلاق کے لیے دو عادل وٹنس نہیں ہے، وہ طلاق کا ایک حصہ ہے، اس کی وجہ سے طلاق کمپلیٹ ہوتی ہے. تو اگر اسی وقت پتا تھا تو یہ طلاق غلط ہے، انویلڈ ہے. یہ لڑکی اسٹل اپنے اسی پہلے شوہر کی بیوی. اب اس میں دیکھیے کتنے مسئلے نکلیں گے. اب اسٹل پہلے شوہر کی بیوی ہے تو دوسرا نکاح اس کا غلط ہو گیا. اچھا، اب اس میں نے کہا نہیں فقہی مسئلہ میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ تو ایک چین بنے گی مسائل کی. اب یہ لڑکی کیا کرے گی؟ اور اگر لڑکی کو بھی پتا تھا جب طلاق پڑھی جا رہی ہے کہ یہ عادل نہیں ہے تو مسئلہ الگ ہے. اگر لڑکی کو نہیں پتا تھا، وہ کہاں مردوں کو جانتی ہے کہ کون عادل ہے کون عادل نہیں ہے؟ شوہر طلاق پڑھنے والے عالم وہ دو عادلوں کا انتظام کیا، اس کو نہیں معلوم تھا. تو دوسرا نکاح تو ہر صورت میں انویلڈ ہے، پہلے شوہر کی بیوی ہے، لیکن اگر اسی وقت پتا تھا تو شاید یہ شرعی پنشمنٹ تک بات پہنچ جائے. ابھی میں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، تو بتائیے نا اس میں بہت سارے مسئلے ہیں. کیونکہ اس کا جواب اگر میں دیتا کہ یہ پہلی طلاق انویلڈ ہو گئی ہے تو اگلا سوال آپ کا ہوتا تو پھر اگر وہ دوسری شادی کر چکی ہے تو دوسرا نکاح بھی انویلڈ ہو گیا. تو پھر تیسرا سوال آپ کا ہوتا تو اب یہ کیا کرے، اور اسی طرح پھر شوہر کا مسئلہ. تو میں صرف جتنا سوال ہے اتنا ہی جواب رکھتا ہوں. 3-4 میں نے اس کے اندر جو آپ کو دوسرے مسئلے بتائے وہ اس لیے کہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں یہ مسئلہ پیش آئے تو اس کے مائنڈ میں ہو کہ مجھے کیا کیا چیزیں معلوم کرنا ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ بھی جا کے اپنے ریسیڈنس عالم سے پوچھ لیں. لیکن سمپل جواب یہ کہ یس، اگر وہ عادل نہیں تھے تو وہ طلاق ہوئی ہی نہیں، اور یہ اسٹل پہلے شوہر کی بیوی. اب اگلا جملہ تو کینیڈا میں کہنا بیکار ہے، پاکستان میں بھی ذرا مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر نے اگر اس کو طلاق دینے کے بعد 4 شادیاں کر لی ہیں تو اس کی چوتھی والی شادی انویلڈ ہو گئی، کیونکہ 4 کا کوٹا ہے نا میکسیمم. تو اگر وہ پہلی بیوی اب تک اس کی ہے تو وہ جو آخری اس نے بیوی کی تھی نا، لاسٹ کم کیا فرسٹ ایگزٹ، تو جو آخری اس کا نکاح ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا. لیکن یہ صرف میں نے مسئلے کی اہمیت کے لیے بتایا، ورنہ 4 بیویاں والا آج کل کہاں ملے گا. لیکن طلاق انویلڈ ہے، اور اس طلاق انویلڈ ہونے کے نتیجے میں یہ سمجھے کہ اب تک یہ اسی کی بیوی ہے. اسی کی بیوی ہے تو پھر شوہر کی کیا ذمہ داری، بیوی کی کیا ذمہ داری، پھر نان و نفقہ آتا ہے، پھر میراث. اتنا ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا. بس ذہن میں رکھیے کہ طلاق انویلڈ ہے. باقی کیا کرنا ہے یہ پھر آپ ڈیٹیل جا کے یا اس کا سیمینار کرا لیجئے یا اپنے ریسیڈنس عالم سے پوچھ لیجئے. تھینک یو. آلموسٹ 100+ کویسچنز مینٹی پہ اس وقت آ چکے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کویسچنز کو تھوڑا سا ٹو دی پوائنٹ رکھیں، بہت ہی اوپن اینڈڈ نہ رکھیں جس کا جواب پوری ایک مجلس بن جائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کویسچنز لے سکیں. نیکسٹ کویسچن مولانا یہ ہے کہ امام زمانہ کی وائف اور چلڈرن کے حوالے سے آپ نے مجلس میں ایک اشارہ دیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں کہ ہمارے کرنٹ اسکالرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ان کی وائف اور بچے ہیں، اور مزید ڈیٹیلز. ابھی جو ہمارے برادر محترم نے اعلان کیا کہ سوال کو ٹو دا پوائنٹ رکھیں، سوال ٹو دا پوائنٹ ہے، جواب ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے. وہ بہت زیادہ جو ہے میں اس کا لمبا تفصیلی جواب دے رہا ہوں. ورنہ دیکھیے پہلے سوال، ابھی طلاق والے سوال میں نے 7 منٹ لیے، جواب 1 لائن تھا نا کہ ہاں وہ طلاق انویلڈ ہے، یہ اسی کی بیوی ہے، ختم. اتنا جواب تھا. یہ میری اپنی غلطی ہے، لیکن ایک ایسی غلطی ہے کہ جیسا میں نے مجلس میں کہا اب یہ تو ہیبٹ بن گئی، اس کا کوئی علاج نہیں. یہ جو سوال انہوں نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مجلس میں نے کہا تھا کہ اس میں بھی علماء کا بہت اختلاف ہے، اور ایک بات اور کہی تھی کہ یہ چیزیں نہ تو ہمارے عقیدے یا بلیف کا پارٹ ہیں نہ شریعت کا پارٹ ہیں، یہ صرف ایک جنرل نالج کا ایک سوال ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو مانے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ مانے کوئی کہ نہیں میں نہیں مانتا امام کی شادی اور اولاد کچھ نہیں ہے، وہ بھی کوئی غلط کام نہیں کر رہا. اچھا، مراجع جو ہے نا وہ اس میں دخل نہیں دیتے. یہ مراجع کہتے ہیں یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. ہمارا ڈومین ہے اسلامک لا، شریعت اور حلال و حرام کے مسئلے. امام کی بیوی ہے اور بچے ہیں، نہ اس کا کسی حلال سے تعلق ہے نہ کسی حرام سے تعلق ہے. یہ ایک ہسٹری کی بات ہوگی یا معصومین کی لائف ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں اس مسئلے میں. حتیٰ مراجع تو معصومین کی ولادت و شہادت کی ڈیٹ کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولتے ہیں.
اگر آپ کو یہ کیلنڈر میں نظر آئے کہ آغا سیستانی نے یہ کہا ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ ڈسکلیمر بھی ہے کہ یہ جواب خود آغا سیستانی نہیں دے رہے ہیں, ان کے یہاں جو ایک ان کے اسٹوڈنٹ کا بورڈ ہے یہ جواب وہ دیتا, کیونکہ یہ مرجع کا ڈومین نہیں. تو مراجع تو اس میں کچھ نہیں بولتے ہیں, صرف ایک بات کہتے ہیں جو نہیں مانتا وہ بھی کوئی گناہ نہیں کر رہا, جو مانتا ہے وہ بھی کوئی گناہ نہیں کر رہا. ایک بات. دوسری بات, جن روایتوں میں امام زمانہ کی وائف اور اولاد کا تذکرہ ہے وہ بہت ہی ویک ہیں, لیکن میں نے مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ ہسٹری کو چیک کرنے کی جو روایتیں ہیں اس کا کرائیٹیریا اتنا اسٹرانگ ہوتا بھی نہیں. امام زمانہ کی اولاد اور بیوی تو بات کی چیز ہے. خود آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ بہت کنفیوز ہو رہے ہیں کربلا کے حوالے سے, کیونکہ کربلا کی جو روایتیں ہیں کہ پانی تھا کہ نہیں تھا, عاشور کے جیسے اب کل میں پڑھوں گا کہ 90% ہمارے یہاں یہ فیمس تھا کہ حضرت علی اکبر بعد میں شہید ہوئے, حضرت عباس پہلے شہید ہوئے. لیکن میں کل پڑھوں گا کہ حضرت علی اکبر پہلے شہید تھے. اب ایک نئی بات ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا ایسٹ افریقہ میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے فاطمہ صغریٰ کا, کہ ایسی کوئی بیٹی تھی کہ بیٹی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ 40 کے دن اہل بیت کربلا آئے کہ آئے ہی نہیں. تو اب یہ جو کربلا کی روایتیں ہیں, اب جو لوگ کہتے ہیں ساری چیزوں کو منع کرتے ہیں, وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ کہ روایتیں ویک ہیں, اور وہ ویک سے مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ کرائیٹیریا جو واجبات کا ہے, یہی ان کی غلطی ہے. تو امام زمانہ کے حوالے سے تو اور زیادہ ویک حدیث ہیں. کربلا تو پھر بھی معصومین نے اس کو کوٹ کیا, ہمارے پاس ہسٹری آئی. تو امام زمانہ کی اولاد کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے, ایک گرین لینڈ, یہ والا گرین لینڈ نہیں کہ جس کے اوپر آج کل کوئی صاحب خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں, گرین آئی لینڈ, ایک جزیرہ. لیکن وہ روایت بھی کوئی اتھینٹک نہیں ہے. کیوں؟ وہ امام کے زمانے کا واقعہ ہی نہیں. امام کے 400 سال بعد ایک آدمی کہتا ہے میں ڈیورنگ ٹریولنگ وہاں پہنچ گیا, وہاں امام کے 4 بیٹوں کی حکومت تھی. بس ایک واقعہ ہے, لیکن کچھ نہیں پتا کہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. ہاں, جمعے کی زیارت میں وہ لفظ آیا ہے, لیکن زیارتوں کے بارے میں بتا دوں کہ 90% زیارتیں ہمارے یہاں ویک ہیں. ہاں, زیارت عاشورہ بہت اسٹرانگ ہے, بلکہ یہ تو زیارت حدیث قدسی, یہ اونلی زیارت ہے جو اللہ نے بھیجی. باقی ساری زیارتیں امام نے ہم کو ٹیچ کی ہیں. تو زیارتیں 90% ویک ہیں, مگر ویک کا مطلب غلط نہیں ہے. یہ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کرے. تو امام زمانہ کی اولاد اور ان کی بیوی کے بارے میں ایک صرف روایت ملتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے یعنی حضرت ابو طالب کے بڑے بھائی حارث, ان کی نواسی کی پوتی سے شادی ہوئی ہے. ایک واقعہ, لیکن وہ بھی ایک عام آدمی کا واقعہ, کسی امام کا نہیں. تو بس اس سے زیادہ میں کہوں گا تو پوری ایک تقریر بن جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں. معلومات کے لیے پڑھیے, لیکن زیادہ اس پہ بلیف بھی نہیں کیجیے, زیادہ اس کی مخالفت بھی نہ کیجیے. جزاک اللہ. مولانا نیکسٹ کویسچن, سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 آپ نے ذکر کیا تھا رزق میں انکریز کرنے کے لیے, تو اس کا کتنی دفعہ یہ پڑھنی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے, دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوئی اس کا طریقہ, کوئی ریکمنڈیشن ہے تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. اچھا, اس کا جواب میں آلریڈی کل کی مجلس کے شروع میں دے چکا ہوں. جو لاسٹ نائٹ کی مجلس سے اس کے شروع میں ہی سورہ طلاق کی بات آ گئی تھی. اچھا, اب میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں, سوال کا جواب نہیں. مجلس میں بہت سارے عبادات کے مسئلے بتاتا ہوں, واجبات کے مسئلے بتاتا ہوں, کبھی کوئی سوال نہیں کرتا پلٹ کے. دعا کے بارے میں کبھی کوئی بات آ جائے تو 85 سوال آ جاتے ہیں. کسی عبادت کے بارے میں لوگ نہیں پوچھتے کس طرح کی جائے, کیا اس کا طریقہ ہے, کیا اس میں شرائط ہیں اسلام کی. دعا. اور میں نے اس کا ریزن بھی بتایا کہ واقعاً ہر آدمی آج کل پریشان ہے. مولا کی ایک حدیث ہے, الغریق یسبس بالحشیش, سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی تو تنکے کو بھی سہارا سمجھ لیتا ہے. دعا تو اسٹرانگ چیز ہے. اس کا جواب آ چکا ہے, لیکن مین ٹائم ایک اور سوال مجھ سے پوچھا گیا اور مجھے معلوم تھا, اس لیے اس کا جواب ٹمورو کی مجلس میں آئے گا. وہ یہ کہ یہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, چوہا آ کے ہمیں سونا دے جائے تو ہم کو بھی چاہیے. تو کس طرح سے دعا پڑھیں, کب پڑھیں, کتنی بار پڑھیں, اس کا جواب بھی پھر یہ مجلس میں ہی آئے گا, کیونکہ مجلس کا کراؤڈ اور Q&A کا کراؤڈ مختلف ہے. سورہ طلاق کا چونکہ اب ریپیٹ نہیں کروں گا, اس لیے جلدی سے بتا دوں. فجر کی نماز کے بعد 7 ٹائمز اس کو پڑھیں روزانہ, اگر جب یہ پرابلم. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خالی رزق کے لیے نہیں, روزی کے لیے نہیں ہے, یجعل لہ مخرجا, اللہ ہر پریشانی سے اس کو نکالے گا. ہاں, پھر روزی کی بات تو بعد میں آئی ہے,
لیکن ہر پریشانی کے لیے 7 times. نیکسٹ. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آن لائن اس وقت امام مہدی کے بارے میں بہت ساری ڈاکیومنٹریز، بہت سارا کنٹینٹ موجود ہے، اس میں مکس اپ ہو جاتا ہے کون سا شیعہ کنٹینٹ ہے، کون سا غیر شیعہ کنٹینٹ ہے. تو اس میں یاجوج ماجوج، گوگ میگوگ سے ریلیٹڈ شیعہ احادیث میں کیا مینشن ہے؟ پلس ہمارے اسکالرس کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں سے ہٹ کر خدا کی کوئی دوسری مخلوق ہے یا انسانوں کی ہی کوئی سویلائزیشن ہے؟ پہلی بات تو اس میں وہی میں عرض کروں گا کہ یہ سوال بھی اس ٹائپ کا ہے جس کے جواب میں ایک اسپیچ جیسی کیفیت ہو جائے گی، ٹائم لگے گا. امام زمانہ اور ان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس پہ تو الگ سے ہی پورا اشرا ہوتا ہے، یا کم از کم 4-5 مجلسیں ہوتی ہیں. کوشچن آنسر سیشن میں 2-3 منٹ میں اس کو بتانا، جیسے اس سے پہلے والا جو سوال تھا ٹائم لگ گیا، اس کے باوجود کمپلیٹ جواب نہیں ملا بیوی اور بچوں کے بارے میں. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن اسٹارٹ یہاں سے کروں کہ پھر یہ بات ہے کہ مراجع کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا ڈومین نہیں ہے، اس میں ہم نہیں بولیں گے. اور یاجوج ماجوج کا جو انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں تو اس کا تذکرہ ہے سورہ کہف کے اندر بھی اور سورہ انبیاء کے آخر میں بھی. مگر یاجوج ماجوج کون ہے؟ اب یہ مراجع کا نہیں، اب یہ چلا گیا قرآن کی آیت کی وجہ سے جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان میں اختلافات ہیں. فقہی مسائل میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس اس کا ایک سلوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مرجع کی بات مان لو. لیکن باقی چیزوں میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ان میں تو کوئی مرجع نہیں ہوتا ہے. بہت سارے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ایک کا کچھ نظریہ، دوسرے کا کچھ نظریہ، لیکن میجورٹی کا یہ کہنا ہے، علماء کی میجورٹی کا، کہ یہ ہیں انسان اور کوئی بہت ہی انسیویلائز قسم کی نیشن ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں آیا. اب وہ چین والے ہیں کہ جاپان والے ہیں کہ منگول ہیں کہ کیا ہیں، کیونکہ جو امام زمانہ کے حوالے سے ایک چیز میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہ یاجوج ماجوج کے لیے بھی، اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی جو نشانیاں ہم کو بتائی گئیں وہ ایسی نشانیاں ہیں کہ کئی بار ریپیٹ ہوتی ہیں. جس زمانے میں ایک آدمی کے سامنے نشانی ہو، سمجھتا ہے دیکھو روایت میں لکھا، مثلا نشانی ہے کہ حج نہیں ہوگا. اب جب حج بند ہوا تھا شیخ مفید کے زمانے میں سب نے کہا تھا دیکھو نشانی پوری ہو گئی، لیکن آپ نے دیکھا امام نہیں آئے، کیونکہ ابھی کئی مرتبہ اور حج بند ہوگا. جب بغداد تباہ ہوگا، امام زمانہ کے ظہور کی یقینی نشانی، جتنی بار بغداد تباہ ہوا ہے، کئی بار تو ہمارے سامنے تباہ ہوا ہے، ہر دفعہ لوگوں نے کہا بس یہ نشانی پوری ہو گئی. تو یاجوج ماجوج کا بھی یہی مسئلہ ہے. جب چنگیز خان وہاں سے نکلا تھا، آپ کو پتہ ہے بہت ہی انسیویلائز یہ منگول تھے، بالکل وحشی، جنگلی جانور، لوگوں کے سر کاٹ کے مینار بنانا. تقریباً تمام علماء اسلام نے کہا یہ یاجوج ماجوج ہے، اور وہ ایک ایسے علاقے میں تھے وہاں سے دنیا میں آ نہیں سکتے تھے. پھر آخر اس کے زمانے میں ایکسس ہوا، لیکن وہ نہیں تھے. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے یہ ہیں انسان، کیونکہ سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے پوری تفصیل ہے یاجوج ماجوج کو روکنے کے جو دیوار بنائی تھی، وہاں پہ بالکل اس کے اشارے ہیں کہ یہ ایک انسیویلائز، انکلچرڈ، وحشی قسم کی قوم ہے. بس اس سے زیادہ نہیں. آگے چلیں. جزاک اللہ. تھوڑا سا ہارش کویسچن ہے، میں اس کو ایزی کر کے بتا دیتا ہوں کہ آج کل ہماری کمیونٹی میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ شادی کے لیے کافی زیادہ مہر ڈیمانڈ کر رہی ہیں. تو اس پرابلم کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ اتنا ان جسٹیفائڈ مہر ان کا ڈیمانڈ کرنا اوکے ہے؟ کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ اچھا، ہمارا ایک سوال یہ کہ وائی کیوں اتنا ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا اس کے پیچھے، کوئی ریزن ہے، یعنی آپ کی کمیونٹی میں اس کا کوئی ریزن تو لڑکیاں بتاتی ہوں گی. اور لائک جیسے انہوں نے کہا کہ فائنینشیل سیکیورٹی کے، جیسا آپ نے بھی مینشن کیا کہ ڈیورس ریٹس اتنا ہائی ہو چکے ہیں تو ان کو فائنینشیل سیکیورٹی چاہیے. شاید آئی ایم ازیومنگ کہ یہ ریزن ہو سکتا ہے. تو آپ کی کمیونٹی میں بھی لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں؟ ہمارے یہاں تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں کما رہی ہیں آسٹریلیا میں. خیر، تو وہاں تو لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک اس سوال کی بات ہے تو ایک ہوتا ہے اخلاقی پہلو اور ایک ہوتا ہے قانونی زبان یس یا نو والا. تو مہر کے اندر تو اسلام نے واقعاً عورت کو اوپن ہینڈ دیا ہے کہ تمہاری مرضی.
मिनिमम महर भी तुम रख सकती हो। मिनिमम महर क्या है? अलहम का सूरा पढ़ मुझे सिखा दो, एक दुआ मुझे सिखा दो, ये नहीं मिनिमम। और मैक्सिमम जो जुमला है हदीस के अंदर आया कि ओहद पहाड़ के बराबर मुझे सोना दो, ये मेरा महर, ये वो कर सकती है। लेकिन क्योंकि महर उसके कहने से तो फिक्स नहीं होगा, फिर लड़का उसको कबूल करे। तो अगर लड़का इस डिमांड को कबूल कर रहा है, चाहे इस वक्त उसकी वो पोजीशन नहीं हो देने की, लेकिन कबूल कर रहा है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन गई, उस पर वाजिब हो गया उसको देना। अच्छा, अब ये तो हो गई बात लॉ की कि कितना इजाज़त दी है शरीयत ने, मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। लेकिन इसके बाद फिर एक रिकमेंडेशन आया कि बेहतरीन शादी वो है और बेहतरीन लड़की वो है जो जिसका महर कम से कम हो। ये रिवायतें हमारे यहाँ बहुत मशहूर थी इंडिया पाकिस्तान में। अच्छा, अब यहाँ जहाँ तक ये जो मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया ना, वो भी समझ में आता है कि लड़की को अगर एक सिक्योरिटी चाहिए कि अगर ये मुझे तलाक दे दे तो फिर मेरा क्या होगा, तो वो महर के अलावा एक एग्रीमेंट होते हैं। निकाह में बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि रिजवी साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रिजवी साहब तो आपको बताते रहते हैं कि सबसे अहम चीज़ जो निकाह के मौके पे अलग से डिसाइड हो सकती है वो ये है कि तलाक शरन तो शौहर देता है, लेकिन बीवी भी एक ख़ास तरीक़े से ये इख्तियार ले सकती है। जबकि पूरा आलम इस्लाम मशहूर यही है कि तलाक तो सिर्फ निकाह लड़की की मर्ज़ी से होता है, तलाक लड़के की मर्ज़ी से, लेकिन है तरीक़े। तो ये सारी जो डिमांड्स हैं वो महर के बदले में वो जो अलग से कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाए उसके अंदर रख सकती हैं। और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपनी जगह सही है, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा लीनियंट करके करें कि अगर बग़ैर किसी वजह से मुझे तलाक दी गई तो फिर ये होगा, अगर कोई वाक़न ऐसा रीज़न आ गया कि तलाक ज़रूरी थी। जैसे एक मिसाल आ गई सिस्तानी की बुक में कि बीवी को एड्स है इसलिए तलाक दे दी, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये महर के बारे में बहरहाल ये लफ्ज़ है कि जितना कम हो उतना अच्छा। तो आप बैलेंस करने के लिए का महर तो ये है, बाकी दूसरी चीज़ें आप उस कॉन्ट्रैक्ट में रखें, उसको शौहर को मानना पड़ेगा। लेकिन इन शॉर्ट जवाब क्या बना? जी हाँ, लड़की का हक़ है, उसका इख्तियार है। अगर आपको कबूल है तो आप शादी कीजिए, अगर महर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर वो आप ना करें। कोई आपके सीने पे पिस्तौल रख के तो नहीं कह रहा है किसी लड़की से शादी करो, तो ना करें। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो दोनों पार्टी राज़ी हैं तो होगा, वरना नहीं होगा। आगे बढ़ें। अच्छा, इस टॉपिक पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, दोनों को कंबाइन करके मैं पूछ रहा हूँ। वालिदैन का इंतकाल हो गया, लेकिन इंतकाल के वक्त वो अपनी औलाद से नाराज़ थे, अब औलाद परेशान है, उनको सुकून नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए? औलाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको सुकून हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, 2-3 सवाल मिला के आपने बनाए कि अभी बनाएंगे? अच्छा, अब यह है कि ये वाला जो सवाल है ना, ये तो मजलिसों में बहुत पढ़ा जाता है। ये मजलिस का टॉपिक है, बहुत पढ़ा जाता है और आपने भी सुना होगा, इसलिए मैं क्या जवाब दूं। एक हदीस आती है ना इसके बारे में, बहुत सारी औलाद वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी इंतहाई ओबीडियंट और फर्माबरदार और उनको खुश करने वाली, और वालिदैन के मरने के बाद उनको भूल जाते हैं कुछ अरसे के बाद। तो वालिदैन कब्र में उनसे नाराज़ होते हैं और अल्लाह क़यामत के दिन फैसला करेगा बाद की पोजीशन देखकर। और बहुत सारे ऐसी औलाद है जो वालिदैन की लाइफ टाइम में उनका हक़ अदा नहीं करते थे, उनके साथ रूड थे, परेशान करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद रियलाइज़ हुआ और अपनी गलती का उन्होंने कुछ ना कुछ इजाला किया, तो वालिदैन खुश हो जाते हैं। और क़यामत में अल्लाह फैसला करेगा कि आखिर की पोजीशन क्या थी। शुरू में खुश थे, बाद में नाराज़ हैं, तो क़यामत में इस बेटे को नाराज़ की कैटेगरी में, ज़िंदगी में नाराज़ थे, मरने के बाद खुश हो गए, तो ये औलाद क़यामत के दिन वालिदैन को खुश करने वालों की कैटेगरी में जाएगी। जो दुनिया का भी उसूल है कि ज़िंदगी में ही अगर किसी ने शुरू में आपके साथ प्रॉब्लम किए और ज़िंदगी में बाद में वो ठीक हो गया और आप उससे राज़ी हो गए, तो पास्ट इज़ पास्ट। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा काम करें कि वो कब्र, अब ये पूरी मजलिस है और मुझे खुद भी लग रहा है कि मुझे स्पीच करना पड़ेगी अगर इस सवाल का मैं जवाब दूं। तो बहुत ही शॉर्ट में इमाम ने ये बताया कि जब वालिदैन कब्र में गए, मासूम तो कोई नहीं है सिवाय उन मासूमीन के या उनकी इमीडिएट फैमिली के, गुनाह तो वालिदैन ने भी किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, तो इसकी उनको वहाँ सज़ा मिलेगी कब्र में। और जब कब्र में उनको सज़ा मिलेगी तो याद रखिए कब्र के मुर्दे एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि कब्र तो चीज़ नहीं ना, बरज़ख है। बरज़ख में तो सब एक ही जगह पर हैं जितने गुनाहगार हैं।
اب والدین، یہ پورے حدیثیں ہیں جس کو میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. والدین نے دیکھا کہ میں نے جو غلطیاں کی، مثلا باپ نے دیکھا میں نے بزنس میں فراڈ کیا تھا اس لیے مجھے اس وقت سزا مل رہی، اور دوسرا میرے برابر میں اس کو بھی اسی لیے سزا مل رہی. اس نے اپنے بزنس میں فراڈ کیا تھا لیکن اس کی سزا اور میری سزا ایکول تھی. 1 ویک کے بعد اس کی سزا ہاف رہ گئی، میری وہی رہ گئی. 1 مہینے کے بعد اس کی سزا ختم ہو گئی، میری سزا وہی رہ گئی. وہ سوال کرے گا فرشتوں سے کہ بھائی ہم دونوں نے ایکول جرم کیا اور سزا بھی ہم کو ایکول ملی، تو اس کی ختم کیسے ہوئی؟ کہا اس کے بیٹے نے اس کی طرف سے اس آدمی سے معافی مانگ لی، یا جو فراڈ کیا تھا وہ فراڈ کا پیسہ واپس کر دیا، سزا ختم. تمہارے بیٹے نے، تمہاری بیٹی نے کچھ نہیں کیا، تو جو تمہارا گناہ وہی باقی رہا اور اس کی سزا ملی. تو اب یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ والدین کہیں گے خدا بندہ کیسا میرا بیٹا اور بیٹی، وہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس کی اولاد نے اس کو یاد رکھا، میری اولاد کتنی بری. کون سی اولاد جو زندگی میں باپ اور ماں کو سروس دے رہی تھی، لیکن دنیا کی سروس سے زیادہ قبر کی سروس ان کو چاہیے، وہ جو عذاب قبر ہے. تو اب امام نے پھر آخر میں بتایا کہ والدین کے مرنے کے بعد کوشش یہ کرو کہ جتنا تم ان کے گناہ تمہاری نالج میں، ویسے تو اسلام اس کو بھی حرام قرار دیتا ہے کہ آدمی گناہ کر کے کسی کو بتائے، لیکن جو نالج میں ہے، گھر والوں کے نالج میں تو ہوتے ہیں کہ باپ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یا باپ خمس نہیں دیتا تھا، یا باپ جو تھا وہ مثلا اپنی بیوی یعنی اس بچے کی ماں پہ ظلم کرتا تھا. معلوم ہے وہ جتنے گناہ نالج میں ہے وہ معاف کروائے. کسی کی قضا ہے، کسی کا کفارہ ہے، کسی میں جا کے معافی، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرے. بہت سارے گناہ ہم کو پھر بھی نہیں پتہ چلیں گے، تو پھر وہ عمل کرے جو مرنے والے کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں، جس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں، رد مظالم بھی کہتے ہیں. کبھی ان کی طرف سے عمرہ کر دیا، کبھی ان کی طرف سے زیارت پڑھ لی. ہمارے ہاں جو ایک فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن خالی فاتحہ نہیں، اور بہت ساری نیکیاں. خاص طور پر جو واقعہ آج کی مجلس میں آیا کہ چیریٹی والدین کے نام پر، اس کے ذریعے سے وہ اپنے والدین کو قبر میں خوش کر سکتا ہے. تو وہ جو زندگی کا ظلم ہے بھول جائیں گے اور اس کو دعا دیں گے. آگے جزاک اللہ. مولانا صاحب آپ نے اپنی مجالس میں کئی دفعہ ایک عمل کا ذکر کیا ہے جو حضرت عباس کے حوالے سے ہے، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین. اس عمل کو ایک دفعہ پھر دہرا دیں کہ یہ کیا عمل ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. اچھا، یہ اتنا مشہور عمل ہو چکا ہے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ ذرا سا سمجھتے ہیں کہ مولانا ذرا کچھ اپنے آپ کو ذرا بڑا ہی بیان کر رہے ہیں. 50 سال سے میں چیزیں پڑھ رہا ہوں، اس وقت یہ چیزیں لوگ نہیں جانتے تھے، جانتے ہوں گے لیکن کم لوگ. اب اسی 50 سال کے درمیان اس میں بہت سی لوگوں نے میری مجلسوں سے اور بہت سے لوگوں نے ویسے ہی حوزہ علمیہ نجف اور قم میں جا کے چیزیں حاصل کی ہیں، اور یہ بہت ریپیٹ کی جا رہی. کراچی میں ہمارے ہاں خواتین ویک میں ایک دن جمع ہو کے اس کا باقاعدہ عمل کرتی ہیں. بچی کو یاد ہوتا ہے، مردوں کو ذرا کم یاد ہوتا ہے، خواتین کو بہت زیادہ ہمارے ہاں یاد ہے. ایک باب الحوائج کا عمل ہوتا ہے، ایک حضرت عباس کا عمل ہوتا ہے ام المنین کے عمل کے ساتھ. اس لیے میں نے مجلس میں آج پڑھا بھی نہیں اس کو، بہت مشہور. اور کربلا میں دونوں حرم کے بیچ میں جو بینر لگتے ہیں ان میں اکثر یہ والی دعا بھی وہاں لکھ کے لگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی بتا دوں، دعا ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. ترجمہ یہ ہے، یا کاشف الکرب، کرب کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، کربلا، کاشف کہتے ہیں دور کرنے والے. یا کاشف الکرب، اے حضرت عباس آپ پریشانی دور کرنے والے ہیں، عن وجہ الحسین، آقا حسین سے. اکشف کربی، تو میری پریشانی کو بھی دور کر دیں، بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ. اچھا، اب یہ جو عمل ہے اس میں علماء نے اپنی طرف سے ایک چیز اپنے تجربے سے بڑھائی. وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے دنیا میں نمبرولوجی، ہر آدمی کا جو نام ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں. تو عباس جو نام ہے اس کے نمبر بنتے ہیں 133. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بسم اللہ کا نمبر بنتا ہے 786، علی کا نمبر بنتا ہے 110، محمد کا نمبر بنتا ہے 92. تو ہم لوگ عموماً اپنے لیٹرز میں یا ان چیزوں میں 786 لکھتے ہیں، 92 لکھتے ہیں، 110 لکھتے ہیں. عباس کا نمبر بنتا ہے 133. تو کہا جاتا ہے کہ اس کو 133 ٹائم پڑھیں آپ اور پھر اپنا پرابلم پیش کریں تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. یہ ہے عمل کا مختصر ترین طریقہ. اس میں کوئی دن اور کوئی ٹائم کی شرط نہیں ہے. کسی دن بھی آپ یہ عمل کیجئے. ویک میں ایک دفعہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، ڈیلی نہیں کریں. یہ زیارت عاشورہ کی طرح جلالی عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جلالی عمل نہیں، لیکن ویک میں ایک مرتبہ کرنا زیادہ ریکمینڈ ہے
چاہیں تو روز کریں, پرابلم دور ہو جائے بند کر دیں. دعاؤں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی خاص مسئلے کی دعا ہو اس کو جاری روزانہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. پرابلم تھا, دور ہو گیا, ختم. دوا کی طرح آپ بیمار تھے, اگر آپ کے لیے کوئی دوا تھی, جیسے ہی آپ کو صحت مل گئی, اب دوا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے, فائدہ نہیں. یہ اب بہت دوسرا ایک ڈیبیٹ والا ٹاپک شروع ہو جائے گا, اس لیے دیٹس انف. تھینک یو. مولانا آپ نے مینشن کیا تھا کہ خانہ کعبہ ہسٹری میں کئی بار گرایا گیا, تو اس کا جو رکن یمانی ہے جہاں پہ وہ کریک ویزیبل ہے جہاں امام علی کی ولادت ہوئی تھی, تو جب دوبارہ بنا تو کیا وہ معجزتاً بار بار ہر کنسٹرکشن کے بعد وہ کریک آ جاتا ہے؟ اس بارے میں بتا دیجیے. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کی عقیدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو ریئل چیز بتائیں تو وہ فیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ جو بتانے والا اسپیکر ہے نا, وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے. جیسے آج ہی مجلس کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے, تو لوگوں کو یہ ضرور بتائیے گا کہ کربلا میں ایک اسپیشل زیارت ہے ان کی ماں ام البنین کے نام سے. حضرت عباس کے روضے ہی میں جو بلڈنگ ہے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ام البنین, کہ جب وہ ام البنین کربلا آئی تھی تو یہ دروازہ تھا اور یہاں گریا کیا اور سب کچھ کیا. اب یہ ایک جھوٹی روایت ہے, جھوٹی زیارت لوگوں نے بنائی. آج کل یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ زیارت کرانے والے بہت سے گروپ ذرا سا اپنے گروپ کو پاپولر کرنے کے لیے کہ ہم تو بڑی زیارتیں کرا رہے ہیں. باب ام البنین کا کوئی تعلق ام البنین, ابھی آج ہی کی بات میں کہہ رہا ہوں, جس وقت ماتم چل رہا ہے ایک مومن مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو بتائیے گا. میں نے کہا میں تو اس کے اگینسٹ بتاؤں گا, یعنی یہ نہیں کہوں گا کہ ام البنین کا کوئی رتبہ نہیں ہے. ام البنین لائف میں کبھی کربلا نہیں ہے, مدینے میں رہی, وہیں انتقال کیا. یہ باب ام البنین اسی طرح سے جیسے میں جب مجلس پڑھنے آتا ہوں تو جہاں سے انٹر ہوتا ہوں وہاں لکھا ہے باب الرسول, یہ آپ کے سینٹر میں. اب 10 سال بعد کوئی کہے کہ رسول خدا اس دروازے سے سینٹر میں آیا کرتے تھے, ہم نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے باب رسول. ارے یہ عقیدت میں نام رکھا گیا ہے دروازے کا, یہاں سے رسول خدا کا کوئی تعلق نہیں, یا ہے تعلق؟ ایسا آپ لوگ اتنا سیریس بیٹھے ہیں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے یقین ہے اس بات پہ. باب ام البنین جناب عباس کا روضہ ہے, مختلف دروازوں کے نام ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے, باب موسی کاظم, باب جواد, باب ام البنین ایک دروازہ, کوئی تعلق. اسی طرح رکن یمانی کے بارے میں بھی یہ غلط مشہور ہو گیا. اب تو آپ کو کریک نظر بھی نہیں آئے گا, وہ ختم کر دیا انہوں نے. نہ صرف یہ کہ یہ مشہور ہے جو ابھی انہوں نے کہا کہ جب بھی کعبہ وہ لوگ بناتے ہیں اس میں کریک پڑ جاتا ہے, ایک چیز یہ مشہور ہے. دوسری چیز یہ مشہور ہے کہ ایوری ایئر 13 رجب کی رات کو وہ رکن یمانی وہاں سے تھوڑا سا کھل جاتا ہے, جیسے فاطمہ بنت اسد جب انٹر ہوئی تھی. کتنی 13 رجب ہم لوگوں نے وہاں پوری رات گزاری ہے. اچھا, اور آخری بات یہ جو سب سے اہم بات کہ رکن یمانی سے فاطمہ بنت اسد کا کوئی تعلق ہی نہیں. فاطمہ بنت اسد کعبے میں انٹر ہوئی تھی دیوار سے, رکن یمانی کارنر ہے, کارنر سے نہیں, جو دیوار تھی وہ دیوار کے بیچ سے گئی تھی, وہ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس واقعے سے. تو یہ عوام میں ایک چیز مشہور ہے کہ رکن یمانی میں کریک پڑ جاتا ہے جتنی بنے گا, کیونکہ یہ ام البنین فاطمہ بنت اسد انٹر ہوئی ہیں, یہ مولا کی ولادت کی نشانی ہے. تو مولا کی ولادت اس سے تقریباً 2 میٹر پیچھے جائیے گا, اس دیوار میں وہ جگہ بنتی ہے. ہاں وہاں پہ آپ دیکھیں گے جو برکس لگی ہیں نا ان کا سیکوینس ذرا سا چینج ہے. تو بہرحال آگے بڑھیے, باتیں تو بہت ہیں. اچھا ایک سوال ہم بھی کر لیں نا کہ کتنی دیر کا سیشن؟ اچھا سیشن اینڈ ہونے میں 10 منٹس رہ گئے اور سوالات بہت زیادہ ہیں, تو میں اپنی ڈسکریشن یوز کرتے ہوئے وہ سوال سلیکٹ کرتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے کہ یس نو ٹائپ کا آنسر ہوگا. مولانا صاحب ایک چیز اور لوگوں میں مشہور ہے کہ جو میت کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے انٹرسٹڈ ٹو ارتھ, تو کیا یہ شرعی اس کی کوئی مینشنڈ ہے نریشنز کے اندر یہ چیز کہ وہ پھر جب آپ اس کو واپس قبر سے نکالتے ہیں تو وہ باڈی بالکل انٹیکٹ ہوتی ہے اور وہ جو ساری چیزیں مشہور ہیں؟ نہیں, کسی خاص آدمی کی باڈی کی بات کر رہے ہیں کہ جو عام آدمی بھی اگر کوئی مرے؟ عام آدمی. دیکھیے چونکہ شرن معصومین کے روضے میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے. روضے سے مطلب یہ کہ خالی وہ بلڈنگ نہیں, اس کے اطراف میں جتنی جگہ ہے, جیسے میں نے شاید پرسوں مجلس میں کہا تھا کہ وادی السلام کا قبرستان جو ہے نا, وہ جہاں قبرستان میں جاتے ہیں خالی وہ نہیں ہے وادی السلام, مولا کا روضہ بھی وادی السلام کا پارٹ ہے. مولا کے روضے کے سامنے شیخ طوسی کی جو مسجد ہے وہ بھی وادی السلام. تو اب اس کا بہت ثواب ہے, فضیلت ہے.
چنانچہ وہاں لے جانے کے لیے میت کو اگر آپ امارتاً دفن کریں، کیونکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ آپ میت کو دفن کیے بغیر ایک لمبے عرصے کے لیے کولڈ اسٹوریج میں رکھیں. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، لیکن وہ تھوڑے مدت کے لیے تو ٹھیک ہے کہ مثلاً کوئی یہاں مر گیا اور اس کی پورے فیملی جو ہے پاکستان میں دفن ہے، اس نے کہا میت کو وہاں لے جانا، لیکن لمبے عرصے کے لیے نہیں. اگر لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے پھر جائیں گے پاکستان تو اس کو زمین کھود کے باقاعدہ زمین میں دفن کرنا ہوگا. تو یہ بات ذرا سی کمپلیکیٹڈ، اس کو واضح کروں تو امانتاً جب دفن کیا جاتا ہے تو پہلے تو میت کی باڈی پر ایسے کیمیکل لگائے جاتے ہیں کہ میت خراب نہ ہو، کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے. اور پرانی فقہ کتابوں میں، پرانی یعنی جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، 50 سال پہلے کی کتاب جو ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، اس کے اندر بھی لکھا ہوتا تھا کہ میت کو غسل کفن دینے کے بعد اگر امانتاً رکھنا ہے تو یہ کیمیکل لگاؤ، یہ دوائیں ملاؤ، میت کی باڈی پہ لگاؤ تو میت محفوظ رہے گی. باقاعدہ غسل میت کے طریقے میں یہ لکھا ہوتا تھا، کیونکہ بہت اس زمانے میں کامن تھا میت کو کربلا لے جانا. تو شرعاً میت کو کہیں لے جانے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں اگر فوراً نہیں لے جا رہے ہیں ود ان 2, 4, 5 days 10 days تو پھر اسے زمین میں دفن کرنا ہے. اور آج کل کا جو طریقہ ہے اس کی بھی اجازت ہے. آج کل کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو اگر آپ کہیں اور لے جائیں گے تو جو ہیلتھ کے ریکوائرمنٹ ہے، میت کا باڈی کاٹ کے اس کے اندر کے بہت سے آرگن نکال لیں گے، وہ پھر میت کو آپ لے جا سکتے ہیں. یہ بھی جائز ہے. میت کے آرگنز کو نکال کے یہاں رکھیں گے اور باقی باڈی کو لے جائیں گے، جائز ہے. لیکن جائز ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بیٹر ہے؟ بیٹر ہے صرف جو ہولی پلیسز ہیں، مقدس مقامات ہیں، وہاں کے لیے. چنانچہ ہمارے بعض علماء کا ایک واقعہ بھی ہے، وہ اس ٹائپ کا واقعہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ 2 عالم تھے. دیکھیے ایک زمانے کے اندر جب 2 عالم ہوتے ہیں نا، آپس کے اندر ذرا سا وہ کمپٹیشن، ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے. تو ان میں سے ایک عالم جو تھے، وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ غذا بہت سادہ ہونا چاہیے. تو جو ان کے کمپٹیٹر تھے، دوستی تھے، دونوں ایک دن دعوت میں جمع ہوئے. تو اس دن اتفاق سے چکن بنا تھا بڑا لذیذ. تو جو عالم بار بار کہتے تھے کہ وہ چکن وکن یہ اچھی غذائیں مت کھاؤ، ان کو پسند آ گیا، وہ کھانے لگے. تو ان کے دوست نے کہا کہ آپ کا تو نظریہ یہ تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مقدس مقام کی جانب آپ منتقل کر سکتے ہیں ڈیڈ باڈی کو، تو میں چکن کو مقدس مقام میں منتقل کر رہا ہوں مثلا. تو یہ واقعاً ایک ثابت مسئلہ ہے کہ کربلا، نجف یعنی معصومین کے حرم میں ہر جگہ لے جانا ثواب ہے، اس میں ثواب ہے. لیکن باقی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائز ہے، پرابلم کوئی نہیں ہے. لیکن بیٹر یہ ہے کہ میت جہاں پہ انتقال ہوا وہیں پہ دفن کیا جائے. پاکستان میں ایک طریقہ ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بتائی دوں. پاکستان کا طریقہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ میت کو دفن نہیں کرتے، زمین پہ رکھتے ہیں، اوپر گراؤنڈ لیول پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کو بند کر دیتے ہیں. وہ حرام ہے. میت کو زمین کے نیچے تو دفن کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. جی اگلا سوال. مولانا صاحب، آپ نے اپنی اسپیچز میں کچھ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں مینشن کی تھی، تو مجھے فیل یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ یوتھ کا سوال ہے. ان کی کالج اور یونیورسٹیز میں اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ٹو شیعہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. تو یہ لوگ مل کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں یا ایپس بنا رہے ہیں، میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو یہ فیل آ رہا ہے کہ شاید آپ کا جو میسیجنگ ہوئی اس میں ان کو فیل یہ آ رہا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا اس میں محتاط ہونا چاہیے. تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. اچھا، اب ان کا اندازہ یہ ہے کہ یوتھ کا سوال ہے. اگر یوتھ کا سوال ہے تو جو یوتھ کا کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے ایک آدھ دن میں، اس کے اندر یہ سوال آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. آیت اللہ سیستانی کے ایک بہت مشہور شاگرد ہیں، حجت الاسلام رضوی صاحب اکثر تذکرہ کرتے ہوں گے، منیر خباز. آیت اللہ ہیں، خود مجتہد ہیں، یا آغا خوئی کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد. عرب دنیا کے بہت بڑے اسپیکر ہیں. اور وہ جو خمس کا مسئلہ آیا تھا کہ مورگیج والے کو خمس نہیں دینا ہے، تو سب سے پہلے انہی کا وہ 2 گھنٹے کا لیکچر آیا تھا. وہ جو آج کل مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ان کی شاید سیکنڈ مجلس جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب میں اویلیبل ہے منیر خباز کے نام سے، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے.
اس میں سیکنڈ مجلس کا موضوع یہ تھا کہ کیا یہ اے آئی ریپلیس کرے گی مرجے کو، اور ریپلیس کرے گی یہ اے آئی جو ہے وہ کورٹ کے اندر اسلامی کورٹ کے قاضی کو، اور بہت انٹرسٹنگ انہوں نے اس پہ ڈیٹیل بحث کی ہے، اور بیلنس کہ ان چیزوں کو استعمال بھی ہمیں کرنا ہے، ان کو پورا فل یوٹیلائز بھی کرنا ہے، بغیر اس کی لمیٹیشن سمجھ کر. تو کچھ لمیٹیشن انہوں نے بتائی بھی ہیں. ہے عربی کی اسپیچ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل اے آئی کی وجہ سے اردو، انگلش، فرینچ ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہے. تو پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کی طرف چلے جائیے. آیت اللہ لیول کے ایک عالم، اور وہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ، کیونکہ جو ان کی اسپیچ میں نے پڑھی عربی میں، تو واقعاً مجھے ایسا لگا کہ پوری اچھی طرح سے وہ اے آئی اور یہ میڈیا کو سمجھ کے اسپیچ کر رہے ہیں، ہماری طرح سے نہیں کہ کچھ جرنل باتیں کر کے پبلک کو کنفیوز کر دیا. اچھا، اب جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، تو اگر یہ کسی ایسے کا ہے جو اردو میں آ رہا ہے مجالس میں، تو لاسٹ 2 مجلسیں، یعنی لاسٹ سے مطلب کل کی اور پرسوں کی، ان میں سے کسی ایک میں اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گا کہ میڈیا، اس میں کیا لمیٹیشن ہے، کہاں تک ہمیں جانا ہے، کہاں تک نہیں جانا ہے. لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ اس کو اسلام کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑنا نہیں، ان کے ہاتھ سے چھین کر ہمیں اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے. تو بس باقی تو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. 1-2 میں مثالیں کل اور پرسوں 2 دن کی مجلس میں دوں گا. تو اگر یہ کوئی یوتھ ہے جو اردو مجلس میں نہیں آتے، انگلش میں جاتے ہیں، تو بعد میں یوٹیوب پر سن لیجیے. اسی سے ملتا ہوا ایک سوال مولانا احادیث کے بارے میں ہے کہ عام آدمی کو تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی حدیث، اس کی نریشن، اس کی چین آف نریٹرز. تو کیا عام آدمی حدیثوں کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، جیسے کافی اور ان سب بہت ساری کتابوں کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہو چکا ہے، یا بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے اور علماء سے صرف سنے وہ؟ اب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، شاید یہ آخری سوال ہوگا نا، ہے نا؟ 2 سوال. نہیں، اگر یہاں کوئی کراچی والا ہے، محفل مرتضیٰ میں کوئسچن آنسر سیشن کرتا تھا ماہ رمضان میں، ایوری شب جمعہ 6 گھنٹے کا، 6 آورز، یعنی تقریباً 11 بجے شروع ہوتا تھا اور 3 بجے 4 بجے فجر کی نماز پہ ختم ہوتا تھا. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن بہرحال ویک ڈے ہے، آپ کے کام بھی ہیں، مجلسوں میں آنا ہے، غم کی بڑی راتیں ہیں، اس لیے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں. تو پھر بھی انہوں نے کہا 2-3 سوال ہیں، تو پہلے تو اس سوال کا جواب دے دیں. حدیث کی کتابوں کے 2 حصے ہوتے ہیں. حدیث کی کتاب کے اندر ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے اور واجبات سے ہے، اس کو نہ پڑھیں ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. لیکن حدیث کی کتاب میں اس کے علاوہ کچھ جرنل باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ہسٹری ہوتی ہے، کچھ انبیاء کے حالات ہوتے ہیں، کچھ اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، کچھ دعا کی باتیں، وہ ضرور پڑھیں. اب جیسے اصول کافی کا ترجمہ ہو رہا ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایگزامپل مجھے مجلس میں کوٹ کرنا تھی، لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ شاید اچھا نہیں ہے ممبر سے. آپ سن لیجئے. اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ ایک ایسا آدمی جس کو پھر ہم نے دیکھا جا کے پرسنلی، وہ اردو جو ہے اس کا جو لیٹرز ہے نا، الف بے پے، یہ قرآن کے بھی یہ بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کے فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ میرے پاس بھی آئی جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا، کلیم کیا کہ جتنے شیعہ، اب وہ خود شیعہ، اب آج کل تو یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ جو انٹرنیٹ پہ لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ دشمن اسلام ہے، کہ جانتے ہیں اس کو شیعہ ہے. وہ پوسٹ آئی اس کی کہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ سب کے سب حرام کی اولاد ہیں، ان میں سے کوئی ایک حلال کی اولاد نہیں ہے. اچھا، بہت کتنا بڑا دعویٰ ہے. اس کے بعد پھر اس نے ریفرنس میں کافی کتاب میں نکاح کے چیپٹر کی ایک حدیث کوٹ کی. وہ حدیث وہی جو ابھی طلاق کا مسئلہ گزرا، اس میں نکاح کا جو طریقہ بتایا امام نے، ہمارے ہاں وہ طریقہ نہیں ہے. تو اب اس نے کہا کہ دیکھیے امام یہ طریقہ بتا رہے ہیں، کسی شیعہ کا نکاح اس طریقے سے نہیں ہوتا، تو سارے نکاح غلط ہیں. جب سارے نکاح غلط ہیں تو جتنے بچے پیدا ہوئے وہ سب غلط ہیں. اچھا، اب اس میں لوگ ایک طریقہ جواب کا یہ ہے نا کہ لوگوں نے کہا تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا میں بھی حرام کی اولاد ہوں، کیونکہ میرے باپ نے بھی میری ماں سے غلط نکاح کیا. اب دیکھیے جو اتنا ضد پر آ جائے، لیکن باقی چیز نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ وہ کوٹ کر رہا ہے حدیث، اور ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کتاب کا یہ ریفرنس دے رہا ہے اس کا ابھی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، اور یہ اردو پڑھ نہیں سکتا ہے، عربی کیسے ہی سمجھ رہا ہے. پھر پتہ چلا چیٹ جی پی ٹی سے اس نے کوئی سوال کر کے وہ حدیث نکال لی تھی. اب اس طرح سے جو فقہ کی حدیثیں ہیں واجبات و حرام کی،
ہمارے علماء آپ کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے حدیثیں کوٹ نہیں کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ہر حدیث کی کتاب میں ایک پیج پر ایک حدیث ایک چیز کو حلال کہہ رہی ہے، دوسری حدیث میں وہی حرام ہے. پھر اس کے بعد ریسرچ کرنا پڑتی ہے. وہ چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک آدمی حج پہ جا رہا تھا، اس نے چھٹے امام سے پوچھا مولا میں حج پہ، مردوں کے لیے مستحب ہے کہ حج پر جانے سے پہلے فرسٹ آف ذی-قعدہ سے اپنے سر کے اور داڑھی کے بال بڑھائیں، ہیئر کٹنگ نہ کرائیں، مستحب ہے، بہت ہائیلی ریکمینڈ ہے. بعض پرانے مراجع تو اس کو واجب کہتے تھے، اور آج بھی ایک مرجع ہیں جو اس کو واجب کہتے ہیں، تو بہت ہائیلی ریکمینڈ ہے. اب ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے جس کے اندر راوی نے چھٹے امام سے کہا مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، کیا میں بال کٹوا سکتا ہوں؟ امام نے کہا کٹوا لو. اس کے بالکل نیچے دوسری حدیث ہے، ایک اور آدمی نے آ کے امام سے کہا مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، کیا بال کٹوا سکتا ہوں؟ امام نے کہا نہیں، بال نہیں کٹوا سکتا. اب یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے نیچے ہیں، کیونکہ چیپٹر یہی ہے بال کٹوانے کا، تو ساری حدیثیں وہاں پہ. اب ایک حدیث میں امام کہہ رہے ہیں جائز ہے، دوسری میں کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. اچھا اب ہوگا کیا کہ جس کو آغا سیستانی سے نفرت ہے نا، دشمنی، وہ دیکھے گا وہ والی حدیث جس میں امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں بال مت کٹو، کہیں گے دیکھیے یہ اجازت دے رہے ہیں بال کاٹنے کی، امام منع کر رہے ہیں. آج کل یہی ہو رہا ہے نا، مور حلال ہے کہ حرام ہے کا امام منع کر رہے ہیں، آغا سیستانی حلال کر رہے ہیں. تو وہ اس نے ایک حدیث، ارے آغا سیستانی نے امام ہی کی حدیث لی ہے جو اس کے اوپر لکھی تھی. تو اب حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ، اور ہر مسئلے میں یہ، جیسے آغا سیستانی کا یہ فتویٰ ہے نا کہ وضو سے پہلے 2 بار ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب بھی نہیں. ہاں کرو، اچھا کام ہے، لیکن مستحب بھی نہیں ہے کیونکہ حدیث اس کی ویک ہے. اب وہ کتاب جا کے دیکھیے، واقعاً اس میں یہی لکھا ہوا ہے حدیث ویک ہے. تو اچھا اس پہلے مسئلے کا جواب دے دوں تو علماء نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا پہلا راوی جو تھا وہ شوال کے مہینے میں حج پہ جا رہا تھا، اس میں اجازت ہے بال کاٹنے کی. دوسرا راوی ذی-قعدہ شروع ہونے کے بعد جا رہا تھا، اس میں اجازت نہیں. اب یہ سارا اس حدیث میں نہیں لکھا، اور راویوں کے الگ سے حالات جا کے پڑھے گئے تو پتا چلا کہ دونوں کے جواب صحیح ہیں، لیکن دونوں کی سچویشن چینج تھی. میں نے بہت ہلکی سی مثال دی. ایک کتاب ہمارے یہاں ہے شیخ طوسی کی استفسار، ہماری 4 حدیث کی بنیادی کتاب ہے. یہ سب مجلس کے موضوعات ہیں، لیکن کیا کروں، ہماری 4 کتابیں کافی، من لا یحذر الفقی، تیسری کتاب اور چوتھی کتاب دونوں شیخ طوسی کی ہیں، تہذیب اور استفسار. استفسار بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، وہ کسی حد تک ایک پڑھے لکھے آدمی کو دیکھنا چاہیے. اس کا ٹرانسلیشن تو ہو چکا ہے، پہلی والیوم کا. اس کتاب کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہر مسئلے میں معصومین کی جو کنٹراڈکٹری حدیث ہیں صرف ان کو جمع کیا، جو سمپل ایک ہی میسج دے رہی ہیں وہ نہیں، جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. 1,500 ایسی حدیثیں انہوں نے جمع کی اور پھر اس کا سلوشن نکالا ہے کہ یہ جو کنٹراڈکشن ہے جمع ہی وہ حدیثیں کی ہیں. تو یہ کیسا کنٹراڈکشن ہے، اسی کی میں نے ایک ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے کوٹ کی. اچھا اب وہ جو سلوشن نکالا ہے، ہر مرجع اس کو نہیں مانتا، وہ اپنا سلوشن دیتا تو اس کا کچھ اور فتویٰ ہوتا. تو حدیث کی کتابوں میں جو فقہ سے ریلیٹڈ ہیں، عقیدت سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، اس کو نہ پڑھیں. اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے لیکن وہ میں بتاؤں گا، پھر ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو باقی، جیسے اصول کافی کے پہلے 2 والیوم، اس میں پہلے والیوم میں عقیدے کی حدیث ہے، سیکنڈ والیوم پڑھیے، بہت مزے کی کتاب. آخری والیوم روضۃ الکافی، جس کی ایک حدیث میں آج کل ہنگامہ ہے دنیا بھر میں. اب دیکھیں کنفیوز ہوں گے نا آپ، وہ جو آخری ہے اسی کافی، اصول کافی کی 8 والیوم میں آخری والیوم میں یہ حدیث ہے کہ جب یزید مدینے میں آیا تھا تو چوتھے امام کو اس نے تھریٹ کیا تھا، میں آپ کو قتل کروں گا. امام نے کہا اچھا میری جان خطرے میں تو میں تمہاری بیعت کر لیتا ہوں، مجھے اپنا غلام سمجھو، جو دل چاہے میرے ساتھ کرو. یہ حدیث ہے. اور کافی جیسی کتاب میں ہے جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے اتھینٹک مانی جاتی. آج کل یہ کئی علماء نے ممبر میں پڑھ دی حدیث، کتنا کنفیوژن کریٹ ہوا. تو ایسی کتنی حدیثیں ہیں جو ویسے ہم لوگ تو ایگزامپل بھی نہیں دے سکتے. تو مشورہ یہی ہے کہ اس میں بھی احتیاط کریں، لیکن کافی کی والیوم 2 بالکل ٹھیک ہے. اس میں اگر ہسٹری کی حدیثوں میں بھی کچھ اختلاف ہے، جس کافی میں لکھا کہ رسول خدا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بالکل شیورٹی کے ساتھ. باقی سارے علماء کہتے ہیں 17 کو، لیکن چلے اس میں اگر آپ نے یہ ڈیٹ نہیں مانی وہ ڈیٹ مانی تو کوئی غضب نہیں ہوا، لیکن باقی حدیث کی کتابوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے.
کیا کریں, پوری اسپیچ ہو رہی ہے. اچھا بس مولانا یہ لاسٹ کویشچن ہے, میں 3-4 کویشچنس کو کمبائن کر کے نماز شب کے حوالے سے کویشچنز ہیں, ابھی لوگ جا کے گھر پہ نماز شب بھی پڑھیں گے تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. 3-4 کویشچنز ہیں. پہلا کویشچن یہ ہے کہ جو 8 رکعت شروع میں پڑھنی ہوتی ہے 2-2 کر کے, تو کیا جن پہ ظہر اور عصر کی قضا واجب ہے تو وہ 4 اور 4 کر کے اگر پڑھ لیں, ظہر کی قضا عصر کی قضا, اور پھر باقی 3 رکعت نماز شب کنٹینیو کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے یا وہی 2-2 کر کے پڑھنا؟ ہم آپ کو یہاں روک سکتے ہیں؟ جی ضرور. یہ مسئلہ جو ہے نا فقہی مسئلہ ہے, اور فقہی مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجئے میں ایک جواب دیتا ہوں, یہاں رضوی صاحب سے کسی نے پوچھا کچھ ورڈنگ میں فرق ہو گیا, کوئی اور عالم سے پوچھا کچھ اور ورڈنگ میں فرق ہو گیا, تو یہ بلا وجہ بغیر کوئی ضرورت نہیں ہے ایک قسم کا اختلاف یا فتنہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے شروع میں انہوں نے خود کہا تھا کہ فقہی مسئلہ نہیں ہوگا, اور اینڈ اسی پہ کر رہے ہیں جو پیور فقہی مسئلہ. اور پیور فقہی مسئلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں مراجع کے فتوے میں بھی اختلاف ہے, تو بتانا بھی پڑے گا کہ آغا سستانی یہ کہتے ہیں اور آغا خوئی یہ کہتے ہیں, تو بیٹر ہے کہ جو ہم نے شروع میں ایک کنڈیشن ڈالی تھی اس کو آخر تک مینٹین کریں. اچھا, سیکنڈ جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فقہی مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک اس میں پوچھنے والے نے کہا ہے کہ کیا 40 مومنین کے جو نام لینے ہوتے ہیں تو وہ ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے, یا ہم نے جن کی غیبت کی ہے ان تمام کو شامل کر لیں تو یہ انف ہوگا, کیونکہ 40 سے زیادہ کی غیبت آئی ایم ازیومنگ کی ہوگی تو نہیں. دیکھیے 40 کے نام لینا اب تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے. نماز شب کا قنوت بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے عام نماز کا قنوت پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور ختم ہو گئی بات. اب اگر آپ نام لینا چاہیں تو آپ جس طرح سے آپ کا دل چاہے نام لیجئے, لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ جن کی میں نے غیبت کی ہے وہ 40 کا فگر نہیں بنے گا. 40 کا مطلب اگر آپ 40 کے ثواب کو لینا چاہتے ہیں تو باقاعدہ 1 2 3 4 5 کر کے 40. مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اتنی دیر نماز میں لگایا جائے کہ آپ کے گھٹنے درد کرنے لگے ہیں اور آپ کہیں بھائی کل تو نہیں پڑھنا. خیر, نہیں تو میں نے مذاق میں کہا نماز شب بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز شب ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن 40 قنوت میں نہیں پڑھنا ہے, ایک کا بھی نام نہ لے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں 40 کا حدیثوں میں آیا ہے یہ ثواب لینا ہے تو کم از کم آپ 40 پورا کریں, پھر وہ ایک جملے سے کام نہیں چلے گا. جیسے بہت سے لوگ مکے میں جا کے ایک چالاکی کرتے ہیں, وہ جو میں 3 دفعہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ ایک مشہور ہے نا کہ خانہ کعبہ کو دیکھو تو ہر دعا قبول ہے. اب کیا دعا مانگے, ہر دعا ہم کو اہم لگتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی کیا مانگے. تو بہت سے لوگ کیا دعا کرتے ہیں, خدا بندہ ہماری پہلی دعا یہی دعا کہ ہمیں مستجاب و دعوات بنا, آج کے بعد جتنی دعائیں ہم مانگے سب قبول ہو جائیں. کہ وہ ایک دعا کے اندر ہم نے قیامت تک کی دعائیں شامل کر لیں, یہ تو اللہ سے کھیل ہو گیا نا, تو وہ نہیں چلے گا. اسی طرح یہاں بھی 40 کا ثواب لینا ہے تو 40 الگ الگ نام لیں, اور اگر آپ کو بینیفٹ اٹھانا ہے مسئلے سے کہ یہ 40 کیا ایک کا نام بھی ضروری نہیں ہے تو آپ عام قنوت پڑھ کے نماز ختم کریں. اور جزاک اللہ مولانا. لاسٹ کویشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا, بڑا مشہور کویشچن ہے کہ نماز شب کا جو شارٹ کٹ ہے 3 پڑھنا بہتر ہے 1 پڑھنا بہتر ہے, اس پہ اگر آپ کچھ اینڈ اسی پہ ہم کر لیتے ہیں. چلیں, نماز شب کے بارے میں وہی جملہ ہے جو آج میں نے مجلس میں عورتوں کے حجاب کے لیے ایک فار ایگزامپل کہا تھا, وہ تو ہر چیز میں چلے گا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. من لم یدرک الکل لم یدرک الکل, مولا کی حدیث کہ اگر کوئی پوری عبادت نہیں حاصل کر سکتے تو جتنا مل جائے. تو نماز شب کا فل فلیج ثواب تو ہے 11 رکعت میں, یہ آپ کی عقل و کامن سینس بھی کہتی ہے. لیکن اگر آپ اتنی 11 رکعت روز نہیں پڑھ سکتے تو لاسٹ 3 رکعت ہے, اور اگر لاسٹ 3 رکعت بھی مشکل ہے تو خالی آخری رکعت 1 رکعت جو ہے اس سے بھی کام چل جائے گا. اور بہت سارے نماز شب کے بینیفٹ جو ہیں وہ لاسٹ 3 رکعت سے ملتے ہیں. پہلی 8 رکعت جو ہے وہ ہے بہت اہم, لیکن آخری 3 کی طرح نہیں. تو بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں. جیسے مغرب کے نافلہ کے لیے فتویٰ 4 رکعت پڑھنا ہے 2 کر کے, آپ نہیں پڑھے 4, 2 پڑھ کے کافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھو تو 4 پڑھو ورنہ سب بیکار. تو نماز شب میں بھی آخری 3 رکعتیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایٹ لیسٹ اس کو پڑھیے. اور جیسا میں نے کہا اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے یا دل نہیں چاہ رہا, ٹائم ہے دل نہیں چاہ رہا. امام نے کہا ایسی عبادت مت کرو جس میں تمہارا دل نہ لگے, ایسا لگا زبردستی کسی کو بائی فورس عبادت کروا رہے وہ نہ کرو. آخری 1 رکعت سے بھی کام چل جائے گا. میں تو تیار ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت ہو گیا. کل مجلس ہے اور کل شاید کل پرسوں کوشچن آنسر بھی ہوں, انگلش والے مجھے نہیں پتا, تو باقی سوالات آپ وہاں پوچھ لیجیے گا. خدا بندہ تجھے واسطہ
آج کی اس بڑی رات حضرت عباس کی رات کا، جن کا ایک لقب تھا فقیہ. یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے، حضرت عباس کی نالج اور علم. اور تجھے واسطہ اس دعا کا جو تو نے ہم اور آپ تو کیا اپنے حبیب تک کو حکم دیا، رب زدنی علما، ہمیں دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ صرف اور صرف تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہے، ان تمام مومنین اور مومنات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور اس عمل کی برکت میں ہم میں سے ہر ایک کو امام زمانہ کی فوج کا سپاہی بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.